علم جیسا کہ ہر آدمی، ہر مسلمان یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ علم ہر انسان پر حاصل کرنا فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ حدیث مبارکہ ہیں جن میں بار بار علم کی اہمیت، علم کے بارے میں کہا گیا ہے، کیونکہ دنیا کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے چلا رہا ہے، اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے وہ علم، عمل اور عقل کا ہے۔ جس نے اس کو پکیزہ کر لیا وہ جنت کے راستے پر چل نکلا، جس نے اس کو آلودہ کر لیا وہ گمراہی، وہ جہنم کی طرف راستہ جاتا ہے۔ پکیزہ آپ سمجھتے ہیں کہ علم کے راستے میں، علم حاصل کرنے کے راستے میں علم کے خلاف جو بھی چیز ہوگی اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ہٹانا ہے۔ یہ قرآن کا، یہ دین کا سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہی فرماتے ہیں کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے، علم کے کون کون سے ذرائع ہیں، کون کون سے سورس ہیں۔ دیکھو، لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نفی کرتے ہیں ہر چیز کی، لا نہیں، کوئی چیز نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہے۔ اسی طرح بار بار قرآن پاک میں آتا ہے وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ، وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ، کوئی انسان کو کچھ نہیں ملتا، کچھ حاصل نہیں کر سکتا، الا ما شاء، لیکن جنوں اللہ چاہے۔ اس کا سب سے ضروری امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بھی کوئی برائی ہے، کسی چیز کی آپ تعریف تک نہیں کر سکتے اگر پہلے وہ اس برائی کو ختم نہ کریں۔ اس چیز کو آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ پر بھی اللہ کی تعریف ہوئی ہے، الحمدللہ پہلے سبحان اللہ ضرور آتا ہے۔ آپ پاکی بیان کرتے ہیں، آپ نماز دیکھو، سب سے پہلے آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز مکمل ہو ہی نہیں سکتی اگر اس میں ذرا برابر بھی کوئی شبہ ہو برائی کا۔ اس لیے انسان کو سب سے پہلے جو چیزیں رکاوٹ ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، علم کے خلاف ہیں، علم کے اپوزٹ ہیں، ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان کو نہیں کرو گے تو آپ کبھی بھی وہ چیز، وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں زور دیتے ہیں کہ امر بالمعروف کرو، تو وہ خود بہت چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی نیک کام کرنا ہے تو جو اس کے اپوزٹ ہے، جو برائی ہے، اس کو آپ نے ختم کرو گے تو وہ صحیح کام کر سکو گے، وہ صحیح کام ہو سکے گا، ورنہ وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ضروری ہے سیاست میں وہ چیزیں جو انسان کو، جو سیاستدانوں کو، جو پاکستان کو پیچھے لے کر جا رہی ہیں، ان کو، برائیوں کو، ان چیزوں کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھو قرآن پاک میں آپ روزانہ لوگوں سے سنتے ہو تزکیہ نفس کرو، اپنے نفس پر کنٹرول کرو۔ نفس پر کنٹرول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو آپ نے فورس کے ساتھ، نفس کوئی جلاد ہے، کوئی اس کو آپ نے روکنا ہے، نہیں۔ اس میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں، جو برائیاں ہیں اس کے خلاف، جو نیک عمل کے اپوزٹ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر اور شر کے دونوں مادے رکھے ہیں، تو وہ برائی کو روکنا ہے، برائی کو ختم کرنا ہے۔ آپ پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مثالیں دیتے ہیں اندھیری رات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، تو یہ وہ اندھیرا کیا ہے؟ اس لیے ہر چیز پر میں بار بار کہتا ہوں کہ غور کیا کرو۔ جتنی دیر آپ کسی چیز کی اصلیت، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے، وہ علم پیدا ہونا نہیں شروع ہوگا۔ آپ کسی چیز میں، نہ ہی معیشت میں، نہ انصاف میں، نہ ہی
سماجی کاموں میں، نہ ہی صحت میں، کسی چیز کے بارے میں آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو مسلمانوں کی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا پہلی 5-6 صدی کے کسی مسلمان نے بھی کوئی ایجادات کی ہو، کیونکہ ہم علم سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے 3 طبقے، علماء، دانشور اور سیاستدان، یہی کسی ملک کی ضمانت ہوتے ہیں، اس کی ترقی کی، اس کی خوشحالی کی، اس کی معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی انقلاب کی۔ لیکن ہمارے یہ تینوں طبقے ٹوٹلی نااہل ہو چکے ہیں، ان کا علم تک غلط ہو چکا ہے۔ 99% علماء یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تک اس کو سمجھنے سے نااہل ہیں۔ 99%۔ یاد رکھو، صرف دنیا میں ترقی کا ذریعہ ہمارے لیے صرف قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ لیکن ہم اس کو ٹوٹلی چھوڑ دیا ہوا ہے، بلکہ ہم بدقسمتی سے جو عالم آپ کو قرآن کے بغیر تبلیغ کرتا ہے وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ جتنے فرقے ہیں پاکستان میں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سارے کے سارے یہ گمراہی کا نتیجہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ اگر آپ ان فرقوں میں بٹو گے، اللہ کی رسی کو وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ اصل دین کو، جو اصل دین ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، اس کو چھوڑو گے، آپ کوئی اور آسرا لو گے تو آپ دین سے بہت دور چلے جاؤ گے۔ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں ایک سیاست کا اور سچائی کا طالب علم ہوں، آج سے نہیں، 1976 سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا پوری زندگی کا، میں نے پریکٹیکلی پاکستان میں اتنی دیر سے سیاست کر رہا ہوں، میں نے باہر فارن میں زندگی کا میرا اتنا تجربہ ہے، سارا یہ ہر چیز، اور یہ عمران خان کی طرح یہ گراؤنڈوں کا تجربہ نہیں ہے، یہ میں سیاست اور سچائی کا طالب علم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن کا ہر چیز کا شعور دیا ہے، صرف سیاست کے لیے، سیاست کے لیے دیا ہے۔ یاد رکھو، جتنی دیر تک یہ تینوں طبقے، ان کے پاس علم نہیں آئے گا، ان کے پاس حقیقی علم نہیں آئے گا، ان کے پاس قرآن کی طرف نہیں آئے گا، ہماری قوم قرآن کی طرف نہیں آئے گی، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ سیاستدان، یہ علماء، یہ دانشور اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکیں۔ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، میں مارشل لا کا یا کسی اس طرح کے کام کا میں قائل نہیں ہوں، یہ بھی تباہی ہیں، لیکن بڑی تباہی سے اگر کوئی بچا سکتا ہے اس پاکستان کو تو وہ صرف آرمی آگے آ کر بچا سکتی ہے، کیونکہ ان کی فطرت لیدہ بنی ہے، وہ ایک لیدہ ماحول میں بنی ہے، وہ جو ہمارے معاشرہ جو گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے وہ اس سے بچے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کی کوئی سوچ ہے۔ آج تک اگر پاکستان یہاں تک پہنچا ہے تو یہ صرف آرمی نے جو حکومت کی ہے اس کی وجہ سے، اور آج بھی اگر پاکستان کو بچا سکتی ہے تو صرف آرمی کو آگے آنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو پاکستان میں یہ چند اقدامات فوری طور پر کریں، ملک میں علم کے لیے ایمرجنسی لگائیں۔ یہ زمینیں ہیں جو یہ ملک کی ساری یہ ریاست کی ملکیت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ یہ ملکیت ہونی چاہیے، اور ملک میں انصاف کی بات ہونی چاہیے۔ وہ بے شک اپنے عزیز و قارب، اپنے کسی کے خلاف کسی دوسرے ملک سے مخالفت بھی آپ کو نانصافی پر نہ کرے۔ ملک میں انصاف کا، سچائی کا یہ قانون اتنا سخت بننا چاہیے، اور یہ ایمرجنسی لگا کر پورے ملک کے کونے کونے میں 18 سال کی عمر تک فری تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ چند اقدامات کرنے کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ عوامی طریقے علم کو اگر انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو یہ انشاءاللہ تعالی 6 مہینے کے اندر دنیا کے نقشے میں پاکستان میں ایک انقلاب لائے گی۔ یہ قرضہ ورزہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ سیاستدان، یہ علماء، یہ دانشور، یہ نااہل ہیں، ان کے پاس کوئی سوچ